علامہ ابتسام الہی ظہیر کے خلاف ملک بھر میں ایک مہم جاری ہے۔ انہیں سزا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بعض جگہ احتجاج بھی ہوا، انہیں برا بلا کہا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پورا ایک مکتب فکر، ایک مسلک دنیا بھر میں علامہ ابتسام الہی ظہیر کے خلاف متحرک کیوں ہو گیا؟ لوگوں کے جذبات مشتعل کیوں ہو گئے؟ کیا یہ سب بے سبب ہے؟ یقیناً نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر کا جرم بہت بڑا ہے۔ اس پر اہل تشیع کا مشتعل ہونا اور ان کے خلاف منظم ہونا بنتا ہے۔ وہ بلا وجہ کھڑے نہیں ہوئے، نہ ہی بلا وجہ ایسی منظم تحاریک چلا کرتی ہیں۔ علامہ ابتسام کا سب سے بڑا اور ناقابل تلافی جرم ان کا علامہ احسان الہی ظہیر کا بیٹا ہونا ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر نے جس جرأت، دلیری اور علمی گہرائی کے ساتھ شیعیت کی دھجیاں اڑائی ہیں، اس کی مثال ملنا تو دور کی بات، پورا عالم تشیع مل کر بھی اس کا جواب دینے کی جرأت نہیں کر سکا، اور نہ ہی صبح قیامت تک ان کے لیے ایسا کرنا ممکن ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر کے علمی استدلال نے ان کے دجل و فریب کی کلا بندیاں تار عنکبوت کی طرح اڑا چھوڑی ہیں، ان کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ اب جب کہ کامل 35 برس گزرنے کے بعد بھی وہ علم و استدلال ان کا تعاقب کر رہا ہے، تو ان سے توقع کس چیز کی رکھی جا سکتی ہے؟ علامہ کے پاس علم تھا، انہوں نے چہار دانگ عالم اپنے علم سے دشمنان صحابہ کا محاسبہ کیا اور ان کی عقائد باطلہ کو دھول مٹی بنا کر اڑا دیا۔ اب ان کے پاس نہ علم ہے نہ دلیل، پورا مذہب گالی، سازش اور سب و شتم پر کھڑا ہے۔ وہ یہی کچھ کرتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں اور یہی کر رہے ہیں۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر کا دوسرا جرم پہلے سے بھی سنگین بلکہ سنگین تر ہے کہ وہ ان کے صاحبزادے نہیں، باپ کی شہرت کے مجاور نہیں، بلکہ وہ اپنے والد ذی احتشام کے علمی وارث بھی ہیں۔ ان کا اپنا علمی قد کاٹ بھی کم نہیں۔ استدلال ان کے ہاتھ کی چھڑی اور صحابہ و اہل بیت اطہار کی محبت انہیں گھٹی میں ملی ہے۔ وہ تقریر نہیں کرتے بلکہ برستے ہیں، علم کے بادلوں کی طرح قلب و روح کی بنجر زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، تو دوسری جانب ایک ماہر جرنیل کی طرح ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے دفاع کا فریضہ بھی پوری تندہی سے ادا کرتے ہیں۔ وہ ان میں سے نہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ زمین کے فتنے شر البری کا منظم ہو کر ان کے خلاف سازش رچانا کوئی بعید از قیاس نہیں یا انہونی نہیں ہے۔ انہیں یہی آتا ہے، عمر بھر سے ان کا یہی وتیرہ ہے۔ کیا انہوں نے عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان طرازی نہیں کی؟ تمام صحابہ ان کی بد زبانی، یاوہ گوئی اور بدبختی کا آج تک شکار نہیں ہے، جن کا دین ہی الزام تراشی، گالی اور سازش پر قائم ہے۔ وہ ایسا نہ کرتے تو اچنبھا ہوتا۔ علامہ ابن علامہ نے جس جرأت، دلیری، استقامت و تدبر کے ساتھ اس صبائی فتنے کا مقابلہ کیا ہے، وہ ان کے خون میں شامل ہے۔ انہوں نے علم و حکمت میں ہی نہیں، جرأت و استقامت میں اپنے عظیم والد گرامی کے نقش قدم کو زندہ رکھا۔ اب جب کہ تمام تر تساہل اور مجرمانہ غفلت کے باوجود پولیس مجرم عبد الرحمن سلفی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے، توقع کی جاتی ہے کہ سازش بے نقاب ہوگی اور علامہ ابتسام الہی ظہیر کے دشمنوں کو ذلت امیز ندامت اور شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علامہ ابتسام کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کا دشمن وہ ہے جو 1400 برس سے صحابہ کا دشمن ہے، جس نے خود سیدہ کائنات حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو بھی نہیں بخشا، ان پر بھی الزام تراشی کی، زبان تان دراز کی۔ اس سب کے باوجود کہ علامہ حق پر تھے، ان کے خلاف سازش کی گئی، وہ ڈٹ کر کھڑے رہے، مگر اہل حدیث کہاں کھڑے تھے؟ الزام لگانے والوں کے خلاف ملک بھر میں محاسبہ کیوں نہیں کیا؟ کیا علامہ احسان الہی ظہیر کے نام پر خطابت چمکانا اور علامہ احسان کے نام پر سیاست کھیلنا ہی رہ گیا ہے؟ اپنے عظیم اور شہید قائد کی اولاد کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کا ساتھ دینا کسی کو یاد کیوں نہیں؟ آخر کیوں؟